السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس بائی جین آسٹن۔ ناول کا خلاصہ: غرور اور تعصب از جین آسٹن۔ اشاعت اس ناول کی ہوتی ہے 1813 میں۔ اصناف ہے اس کی رومانوی ناول تھا اور اس میں معاشرتی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ تعارف: غرور اور تعصب انگریزی ادب کے مشہور ترین رومانوی ناولوں میں سے ایک ہے۔ یہ ناول بینٹ خاندان، خاص طور پر الزبتھ بینٹ اور ایک مغرور مگر دولت مند شخص مسٹر ڈارسی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے انگلینڈ میں محبت، طبقاتی فرق، شادی، غرور اور تعصب جیسے موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اہم کردار: الزبتھ بینٹ، بینٹ خاندان کی ذہین، خوددار اور صاف گو دوسری بیٹی۔ مسٹر فٹز ولیم ڈارسی، ایک امیر، سنجیدہ اور ابتدا میں مغرور نظر آنے والا شخص۔ جین بینٹ، الزبتھ کی بڑی اور نہایت خوبصورت بہن۔ مسٹر بنگلے، ڈارسی کا خوش مزاج اور دولت مند دوست جو جین کو پسند کرتا ہے۔ مسز بینٹ، بینٹ بہنوں کی باتونی اور شادی کی خواہش مند والدہ۔ مسٹر بینٹ، مزاحیہ انداز کے حامل والد۔ مسٹر کولنز، خود پسند پادری اور بینٹ خاندان کا رشتہ دار۔ جارج وکم، ایک دلکش مگر دھوکے باز افسر۔ کہانی کا خلاصہ: نمبر 1، شادی کا دباؤ۔ بینٹ خاندان کی 5 بیٹیاں ہیں اور مسز بینٹ کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اچھی شادی کریں۔ جب مسٹر بنگلے اپنے امیر دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ علاقے میں آتے ہیں تو گاؤں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ نمبر 2، پہلی ملاقات۔ ایک محفل میں بنگلے جین کو پسند کرتا ہے مگر ڈارسی الزبتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ قابل توجہ نہیں۔ یہ الزبتھ کی ناراضی اور بدگمانی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے "She is tolerable but not handsome enough to tempt me". نمبر 3، نفرت بڑھتی ہے۔ الزبتھ کو مسٹر وکم سے پتہ چلتا ہے کہ ڈارسی نے اس کا حق مارا ہے۔ اس سے ڈارسی کی شخصیت الزبتھ کی نظروں میں مزید خراب ہو جاتی ہے۔ اس دوران مسٹر کولنز اور الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے مگر وہ انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اچانک تجویز۔ حیرت انگیز طور پر ڈارسی الزبتھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے مگر مغرور انداز میں۔ وہ الزبتھ کے خاندان کی پستی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ الزبتھ اس کا رشتہ سختی سے رد کر دیتی ہے۔ نمبر 5، سچ سامنے آتا ہے۔ ڈارسی ایک خط میں ساری حقیقت بیان کرتا ہے کہ وکم جھوٹا ہے اور اس نے بنگلے کو صرف اس لیے جین سے دور رکھا ہے کہ اسے لگے جین سچی محبت نہیں کرتی۔ نمبر 6، دل بدلنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ الزبتھ کو احساس ہوتا ہے کہ ڈارسی اتنا برا نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ جب اس کی چھوٹی بہن لیڈیا وکم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو ڈارسی چپکے سے ان کی شادی کروا کر بینٹ خاندان کی عزت بچاتا ہے۔ نمبر 7، محبت کی جیت۔ الزبتھ کی سوچ بدل جاتی ہے اور ڈارسی کی شخصیت اب اسے متاثر کرنے لگتی ہے۔ ڈارسی ایک بار پھر اس بار عاجزی سے رشتہ پیش کرتا ہے اور الزبتھ خوشی سے قبول کر لیتی ہے۔ مرکزی موضوعات: غرور، ڈارسی کا طبقاتی غرور اسے عام لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ تعصب، الزبتھ کی پہلی رائے اور بدگمانی ڈارسی کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ شادی اور طبقاتی فرق، سماجی رکاوٹیں اور رشتے تلاش کرنے کی کشمکش کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کردار کی تبدیلی، دونوں مرکزی کردار اپنے رویے اور سوچ کو بہتر بناتے ہیں۔ نتیجہ: غرور اور تعصب میں محبت صرف تب کامیاب ہوتی ہے جب انا اور غلط فہمیوں پر قابو پایا جائے۔ جین آسٹن نے اس ناول میں یہ پیغام دیا ہے کہ اصل خوبی انسان کے کردار اور اخلاق میں ہے، نہ کہ دولت یا خاندانی حیثیت میں۔ آخر میں محبت، عزت اور سمجھ بوجھ کی جیت ہوتی ہے۔